اور وہ زمانہ کافی اچھا رہا آپ کے لیے، ٹرننگ پوائنٹ تھا، مگر شہر کراچی کے لیے بھی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کہ ایک لگن سے کام ہوا اور پوری محنت سے کام ہوا، جو آج جو بھی کراچی میں کام نظر آ رہا ہے اسی دور کے ایک جھلک ہی ہے. تو اس میں ایک اور بڑا فیکٹر یہ تھا کہ جنرل مشرف اور ان کا جو نظام تھا وہ کراچی کو ڈیولپ کرنا چاہتا تھا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور وہ اس قسم کی سپورٹ کراچی کو اس دن کے بعد سے نہیں ملی ہے. کارن وہ جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا نا، جی جی لوگ چونکہ آپ یہ کر رہے ہیں، یہ پروفائل ساری تو رہے، جو مشرف صاحب نے لوکل گورنمنٹ کا نظام بنایا اس کو آئین میں 10 سال کی پروٹیکشن دی. 10 سال کے بعد اس میں لکھ دیا گیا یہ، جو کہ میں سمجھتا ہوں غلطی تھی یہ. ٹھیک ہے. 10 سال کے بعد وہ پروونشل سبجیکٹ بن جائے گا 10 سال کے بعد. تو وہ جو میرا دوسرا دور تھا وہ آخری دور تھا. اس پہلا نعمت اللہ صاحب کا ہو چکا، دوسرا میرا دور تھا. تو وہ بے شک نعمت اللہ صاحب کے دور میں بھی بڑا کام ہوا. ٹھیک ہے. آپ کو میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، میں آن ریکارڈ ہوں کہ میں نے 4 سالہ دور میں نعمت اللہ صاحب کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا. یہ میں ایک لفظ، آپ ریسرچ پہ ریسرچر لگا دیں اور مجھے اچھی تشریح کی، یہ میں نے اپنے آپ سے بات کی، باقاعدہ اپنے آپ سے باقاعدہ بات کی کہ میں نے گزرے ہوئے میئر کے بارے میں لفظ نہیں بولنا ہے. ان کی تعریف تو میں نے کی ہوگی، میں نے ان کی جو ہے وہ میں نے 10 چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ 10 چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں، آپ کر سکتے ہیں پریس کال میں نے نہیں کیا یہ والا کام. اور میں اس کی ایک ڈفرنٹ لاجک. اینی ویز، تو میرا جو دور کا وہ نظام میں بہت کوشچن موجود تھا. اس نظام میں آپ کے پاس واٹر بورڈ تھا، آپ کے پاس ای ڈی اوز تھے، آپ کے پاس جو ہے فائنینشیل اٹانومی تھی، چیزیں تھیں، آپ کے پاس کے ڈی اے تھا، آپ کے پاس کے ایم سی تھا، آپ کے پاس ایل ڈی اے، ایم ڈی اے، آپ ایک تھرڈ ٹیئر آف دی گورنمنٹ تھی باقاعدہ. وہ لوکل گورنمنٹ تھی، وہ کوئی کارپوریشن نہیں تھی، وہ یا کوئی وہ نہیں تھا. تو ایک میونسپل کارپوریشن نہیں تھی، وہ لوکل گورنمنٹ تھی. تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب موقع دیا سارا، تو مجھے تو کام نہیں آتا تھا سب کچھ. میں تو میرے لیے تو میں تو آئی واز لائک جسٹ 32 ایئر 33 ایئرس. مجھ سے پہلے نعمت اللہ صاحب گزرے، وہ میرے دادا کی عمر کے برابر تھے. میں اس کے بعد تو بالکل بچہ تھا اس وقت. بٹ ایک چیز جس نے مجھے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے مجھے بہت، وہ ماں باپ کا جو ڈی این اے ہے نا، کہ انہوں نے مجھے میرے منہ میں کوئی حرام نوالا نہیں کھلایا. میری رگوں میں کہیں سے جو ہے نا کسی جو ہے وہ ایک رزق حلال کا خون ہے. ٹھیک ہے. وہ الحمدللہ اس ڈی این اے نے مجھے یہ اس پہ رکھا کہ میں نے میری یہ والی جو بھی میری ایسنس تھی، یہ میرے لیے سب سے بڑی ٹول بن گئی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جس دن میں پہلی دن میئر بن کے سیوک سینٹر میں داخل ہوا ہوں نا، تو میری پہلی بریفنگ تھی کام میں. بہت لمبا سا ایک لمبی سی ٹیبل اور ایک بہت بڑا سا ہمارا کمیونٹی وہ ہے جہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں. تو سارے ڈپارٹمنٹ کی ای ڈی اوز، ڈی سی او، ایم ڈی واٹر بورڈ، کے بی سی اے کا چیف، اور سب لوگ یہ پورا ایک، ان کی عمریں جو ہیں وہ 27 سال ان کی سروسز تھیں، 30 سال ان کی سروس. میری ٹوٹل عمر 32 سال، ان کی سروس 30 سال کی تھی. تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اور میں کبھی زندگی میں یہ والی بات نہیں بھولوں گا کہ میں نے ان سے کیا بات کی اور کیا سین تھا. میں نے ان سے کہا پہلے دن کہ دیکھیں، میں اب ان سے خطاب کر رہا ہوں تو میں ان سے پہلا خطاب کر رہا ہوں. میرا پہلا خطاب کیا ان سے، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ میں جب اس بلڈنگ کے، اب سیوک سینٹر میں بیٹھے ہوئے، تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جب اس بلڈنگ سے باہر سے میں گزرتا تھا نا، تو جب میری اس بلڈنگ پہ نظر پڑتی تھی تو مجھے پہلا خیال یہ آتا تھا کہ اس بلڈنگ کے اندر حرام کمانے والے لوگ رہتے ہیں. حرام کمانے والے، رزق حلال کو حرام کمانے والے لوگ رہتے ہیں. یہاں کوئی کام بھی بغیر رشوت دیے نہیں ہوتا. یہ میں باہر سے گزرتا تھا، جب میں دیکھتا تھا اس بلڈنگ مجھے کیا پتا تھا کہ ایک دن میں خود اس بلڈنگ میں آ جاؤں گا. اب آج میں اس بلڈنگ کے اندر ہوں. مجھے یہ میں نے ان کو کہا، مجھے یہ تھاٹ جو ہے وہ جس دن سے میرا یہ ہوا ہے نظامت کا، مجھے یہ چیز مار رہی ہے بار بار. آئی مین اٹس کلنگ می، کہ اب جو باہر سے آدمی گزر رہا ہے وہ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ اس بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ یہ حرام کمانے والے لوگ رہتے ہیں اور میں یہاں موجود ہوں. تو میں نے ان کو کہا کہ آئی ایم ناٹ گونا جج یو فرام یور پاسٹ. آپ کون تھے، کیا کیا. اگر آج سے لے کر آنورڈ جب تک میں ہوں، آپ سے میں 1 روپے مانگوں تو آپ کو 1 ارب روپے، یہ میں ایگزیکٹ مجھے یاد ہے، 1 ارب روپے کمانے سے نہیں روک سکتا. لیکن اگر میں آپ سے 1 روپے نہیں مانگ رہا نا حرام، تو یو بیٹر واچ آؤٹ. جو میں نے یہ کہی نا بات، تو میری ایسی کام جب نظر اٹھی نا ایسے،
تو اس میں سے آدھے لوگوں کے چہروں پر ایسی سرکاسٹک اسمائل آئی اور چلی گئی. تو میں نے ایسے دیکھا تو بالکل سرکاسٹک تنزیہ مسکراہٹ آئی اور چلی گئی. بہرحال آپ ایم کیو ایم کے تھے, ایم کیو ایم کو سب جانتے تھے لوگ. ہاں نہیں وہ یہ کیا نہیں, مجھے ایگزیکٹ پتا ہے کہ وہ کیا ان کے دماغ میں بات آئی کہ بھائی یہ جو آدمی یہاں بیٹھ کر بات کر رہا ہے, یہی آدمی اب سے 2 ہفتے کے بعد ہمیں ہی بلا کر, یہ ہم نے 20 دفعہ یہ والی باتیں پہلے بھی سنی ہوئی ہیں, تو یہ جو ہے وہ آ کر کہے گا. لیکن کامران بھائی 3 مہینوں کے بعد نا وہ جو سارے مسکراہٹ لانے والے تنزیہ, کارن مجھے زبان کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی, میرے آنکھ کے اشارے کو سمجھتے تھے. جو افسر دوپہر کے 12 بجے اپنے آفس میں نہیں ملتا تھا, رات کے 2 بجے میرے ساتھ جو ہے وہ روڈ, وہ یہ شہر انہوں نے بنایا. کیا کہ انہوں نے 3 مہینوں میں یہ دیکھ لیا کہ بھائی یہ آدمی جو ہے وہ اس لائن کا آدمی نہیں ہے, ہم اس کو پیسے دے کر, رشوت دے کر اس آدمی کو نہیں چلا سکتے. میرا کردار دیکھا اور وہ میری پاور بن گئی. جی وہ تو ٹھیک ہے, آپ کا اپنا ایک کردار اور آپ کی اپنی ایک پاور تھی, مگر ایم کیو ایم کا ایک پیرالل سسٹم تو چل رہا تھا نا, جو کہ آپ شاید اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہ ہوتے ہوں, لیکن وہ بہرحال یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ 100% کام جو بھی ہوا اس میں جو ہے وہ ایم کیو ایم کا کوئی شیئر نہیں ملتا تھا اس کو. کامران بھائی دیکھیں, میں آپ کو بالکل بڑا فرینکلی یہ والی بات کہوں. دیکھیں ایم کیو ایم کے گورنر تھے, وہ ایم ڈی اے دیکھتے تھے, کوہاٹی صاحب ہوتے تھے, وہاں پہ میرا جو ہے وہ عمل دخل نہیں تھا. ایل ڈی اے تھا, وہ میرا عمل دخل نہیں تھا. پھر اور ایم کیو ایم کے ڈپارٹمنٹس تھے نا, ایم کیو ایم فیڈرل گورنمنٹ میں بھی تھی نا, ایم کیو ایم کے پاس جو ہے وہ وفاقی محکمے تھے, ایم کیو ایم کے پاس ایم کیو ایم صوبائی حکومت میں تھی, ایم کیو ایم کے پاس لوکل گورنمنٹ تھی, ایم کیو ایم کے پاس ہوم منسٹری تھی, ایم کیو ایم کے پاس جو ہے وہ یہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن تھی, ایم کیو ایم کے پاس, ایم کیو ایم کے پاس فائنانس منسٹری تھی, ایم کیو ایم کے پاس پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ تھی. آپ نام سن رہے ہیں منسٹریز کے, انڈسٹریز تھی, ہیلتھ تھا ایم کیو ایم کے پاس. 10 سال ایم کیو ایم کا ہیلتھ منسٹر رہا, 10 سال ایم کیو ایم کا انڈسٹریز کا منسٹر رہا. تو آپ کی جو بات ہے وہ کیسے کوئی ڈینائی کر سکتا ہے؟ میں نہیں ڈینائی کر رہا آپ کو, میں نہیں. لیکن کامران بھائی میں آپ کو اپنے سٹی گورنمنٹ کی بات کروں, چوری ہوتی ہوگی, ڈکیتی نہیں ہوتی. کارن چوری جو کوئی اپنے کسی اکاؤنٹنٹ کو اپنی جو ہے وہ مرضی سے کوئی پیسے, وہ میں نہیں روک سکتا. لیکن کامران بھائی کوئی ایک پروجیکٹ, ایک واقعہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انڈر میں آپ مجھے جو ہے وہ الحمدللہ اب تک یہ نکال چکے ہوتے. لیکن وہ ٹھیک ہے, وہ کیونکہ اگر کوئی یاد آتی ہے بات تو وہی دور یاد آتا ہے لوگوں کو, اگر ایم کیو ایم کے لحاظ سے کہ بھائی کراچی میں اس دور میں کام ہوا, کسی بھی کراچی ایکسائز منسٹری میں, ہوم منسٹری, آپ کے پولیس ہے اور آپ کے پاس انڈسٹریز ہے,